بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 3 اگست اتوار کے دن کا یہ ویلاگ، چونکہ پوری دنیا میں احتجاج ہے، بڑی اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو عمران خان کو عوامی فیلڈ مارشل قرار دیا گیا، عوامی ریڈ لائن بھی ثابت ہوئے۔ خان کی رہائی کے لیے امریکہ، لندن سمیت پوری دنیا میں دفعہ 804 بھی نافذ ہے، خان کے چاہنے والوں نے نافذ کی ہے۔ تحریک انصاف کا 5 اگست کا جو پلان ہے، اس میں صوبائی بارڈر سیل کرنے، دھرنے دینے اور اس کا پورا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور وزیر اعظم کو بھی آج گرفتار کیا گیا پاکستان میں، اور نواز شریف سیاست سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ باقی تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملک بھر میں جو احتجاج ہوا، ورکرز کنونشن کا سلسلہ، آزاد کشمیر میں عبدالخان نیازی نے بہت بڑی ریلی نکالی اور اس ریلی کے بعد سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس میں آج جو سفیر کشمیر کے وہاں نعرے لگ رہے تھے، ایبٹ آباد میں بہت بڑا کنونشن، رحیم یار خان میں تحریک انصاف کی جو کمپین چل رہی ہے، اسلام آباد میں عامر مغل نے بڑی زبردست غیر مسلح گوریلا کارروائیاں جو کیں۔ یہ پنڈی اسلام آباد میں وال چاکنگ کے لیے عمران خان کی 804 کے اور عمران خان کی تصاویر کے سانچے بنا کر جگہ جگہ پینٹ کریں۔ یہ وہی ماحول جس طرح فلسطین میں آپ کو یاد ہوگا، وہاں بچے اسرائیل کے قبضے میں دیواروں پر یہ چاکنگ کرتے تھے۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ تحریک انصاف اس معاملے کو T20 کی بجائے ٹیسٹ میچ بنا رہی ہے۔ 5 اگست کی تحریک میں آپ سوابی انٹرچینج پر جمع ہو گے، پھر تمام صوبائی صدور وہاں پر اپنے اپنے مقامات سے اکٹھے ہوں گے۔ 5 اگست سے 14 اگست 9 دنوں کی یہ تحریک میں مزید زور ہوگا اور یہ چلتی رہے گی آگے لگاتار۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو مظاہرے ہوئے، جس میں امریکہ میں شہباز گل، قاسم سوری، سجاد برقی وغیرہ نے مل کے وہاں جو ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا، ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن نے جس طرح بڑے آرٹیکل چھپوائے، وہاں آگہی کی مہم چلائی۔ آسٹریلیا میں میاں آصف کی قیادت میں یہاں تحریک انصاف نے بڑی محنت سے ایک بڑا زبردست احتجاج کیا۔ برطانیہ میں آپ دیکھیں زلفی بخاری، ان کی ٹیم وہاں موجود ہے، ان کے قائدین وہاں موجود ہے۔ برطانیہ میں لوگ پورے برطانیہ سے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہروں کے لیے اکٹھے ہیں۔ اٹلی میں بڑا ورکر کنونشن ہوا، عمران خان کے لیے تحریک چلانے والے اوورسیز پاکستانی جو اکٹھ کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا میں وہاں ورکر کنونشن ہوئے، بڑی تعداد میں ورکرز تھے شامل۔ اور اس وقت دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے تو جو مشعل راہ ہے وہ عمران خان کی ہدایات سامنے آتی ہیں، اور میرا بھی مشورہ یہ ہوگا خان کی ٹویٹس کو بار بار پڑھا کریں، خان کے پیغامات کو سمجھیں۔ قوم کو احتجاج کی طرف عمران خان کیوں لے کے جانا چاہتا ہے کہ خان کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا کہ جب تک تمام پاکستانی مل کر پوری دنیا میں آزادی کی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، ظلم کا یہ نظام زمیں بوس نہیں ہوگا۔ خان نے بڑی عقل مندی سے تاریخیں دی، جیسے 5 اگست کی تاریخ ہے، اس کی 2 سال کی قید ہے، پھر 14 اگست پاکستان کی قیام آزادی کی تاریخ ہے۔ خان کو پتہ ہے کہ یہ عوام کا جوش و خروش ایک بڑے لیول پر ہوتا ہے۔ اور کل جو ٹویٹس تھی اس میں دیکھیں 14 اگست کے حوالے سے، اسی لیے عمران خان نے ذکر کیا کہ اس وقت جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کردار جو کاف لیگ مشرف کے دور میں وہی معاملہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی فرنٹ کا حصہ بنتے رہے، اور 77 سال کا جو مارشل لا لگا رہا، ادارے ٹوٹتے رہے، ملک میں جمہوریت، میڈیا کو جس طرح تباہ کیا گیا، عدلیہ کو 26ویں ترمیم کے ذریعے غیر منصفانہ ادارہ بنایا گیا، جہاں جج خود اعتراف کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو واٹس ایپ پہ آتا ہے ہمیں وہ فیصلہ دینا پڑتا ہے۔ کینگرو کورٹس چل رہی ہیں، قانون کو باقاعدہ ختم کر کے عاصم لا لگایا گیا ہے، جھوٹے کیسز میں 10 سال سزائیں، پھر ہائی کورٹ میں اپیلوں کا انتظار کیے بغیر ممبران اسمبلی کو الیکشن کمیشن نائل کر رہے ہیں۔ 17 نشستوں والے جماعت کو 2/3 اکثریت دے کے پورا نظام ڈفر ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا۔ عوام کا ووٹ بھی اور پیسہ دونوں چوری ہو رہا ہے۔ اور اس میں اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ٹویٹ میں جو علی امین کے استعفے کے متعلق نہیں تھی کہ یہ ضرور تھا کہ فوجی آپریشن کی اجازت نہ دیں۔ نون لیگ کے صحافیوں نے اس پہ پروپیگنڈا کیا کہ عمران خان نے علی امین سے کرپشن پہ استعفیٰ کبھی نہیں مانگا، صوبے کے ترقیاتی کاموں پر نہیں مانگا، لیکن خارجیوں کے خلاف آپریشن پر استعفیٰ مانگ لیا۔ علی امین گنڈا پور آل پارٹیز کانفرنس کروا کے جرگہ منعقد کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو کردار اپنا وہی ادا کرنا ہوگا جو خان کی تحریک کے عین مطابق ہے۔ یہ خیر تحریک میں ان کا کردار سامنے آ جائے گا ابھی۔ دیکھیں لوگوں کا تحریک انصاف کے ورکر سپورٹرز کے ساتھ تو گلا جائز بنتا ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ واحد جماعت ہے جو عوامی لیگ کے بعد یا کسی حد تک MQM کے ساتھ بھی پاکستان میں جو سب سے زیادہ شہادتیں دینے والی تحریک انصاف، یہ 3 سال میں ان کے سینکڑوں اراکین شہید ہوئے ہیں، ان کے جو ورکرز زخمی ہوئے ہیں، جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ، اور تقریباً ہر صوبے میں، پاکستان کے ہر ضلع میں، ہر شہر میں اس جماعت نے احتجاج کیا ہے۔ ان کے پاس تو اتنے زیادہ پوائنٹس ہیں عوام کے پاس کہ جس کی بنیاد پر یقین کہ دنیا میں کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو وہ کب کی گر جاتی۔ یہ مارشل لا اس لیے مسئلہ ہے، ورنہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے حالات ہی وہ ہیں جس طرح شام میں آپ دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، افغانستان میں امریکی قبضے کے دوران تھے۔ خان نے جو خیبر پختونخوا کی خان کی جو ٹویٹ تھی اس میں بھی یہی حالات ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ جنوبی وزیرستان میں ابھی فوج کے تعمیراتی سامان لے جانے والے ٹرک کالعدم تنظیمیں چھین کر آگ لگا کے وہ ڈرائیور سمیت مزدوروں کو لے کے اغوا کر رہے ہیں۔ پنجگور میں چیک پوسٹ پر جس طرح تینوں اطراف سے کالعدم تنظیموں کا حملہ ہوا، 20 سے زیادہ وہاں پہ لوگوں کی ہلاکتوں کی آ رہی ہیں خبریں بھی، 3 اس میں سے مسنگ بھی ہیں۔
حالات اس قدر خراب ہیں کہ باجوڑ میں لوگ باقاعدہ مسلح تنظیموں کے پاس، کالعدم تنظیموں کے پاس رحم کی اپیل کے لیے جا رہے ہیں. ریاست کی ریٹ کا یہ عالم ہے کہ لوگ براہ راست خود مذاکرات کر رہے ہیں. قرآن اس لیے لے کے باوضو نہیں تھے، ورنہ یہ قرآن پاک لے کر ان کے پاس جا رہے ہیں کہ اس لیے کہ ہمیں حکومت پر بھی یقین نہیں اور آپ پر بھی نہیں. تو آپ دونوں ایک ہی سکے کا رخ ہے، لیکن ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارے بچے اور خواتین شہید ہو رہی ہیں. اب مشروط طور پر یہ خبریں ہیں کہ وہاں جو کالعدم تنظیم ہے وہ خالی کرنے پر علاقہ تیار ہے، لیکن ضلع چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ جو لکی مروت میں دیکھیں شہادتیں ہوئیں، اس کے علاوہ باجوڑ میں ہوئیں. سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کالعدم تنظیموں پر ڈال دیتے ہیں. کالعدم تنظیموں کے پاس آپ کو پتہ ہے حالانکہ ان کے بھی کوئی بندے مرتے نظر نہیں آتے، اور جو ان کا نشانہ ہوتا ہے وہ سیدھا سیدھا آبادیوں پر، شہری آبادیوں پر. مراد سعید کی بڑی اہم ٹویٹ بھی تھی اس میں کہ اس کا حل یہی ہے کہ 5 اگست کو لوگ تحریک میں حصہ ڈالیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ جو عمران خان نے بائیکاٹ کا اعلان تحریک انصاف کے ضمنی انتخابات میں، بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ سوچ رہے تحریک انصاف کو میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. میرے خیال میں دیکھیں عمران خان نے فیصلہ اس بنیاد پہ کیا ہے کہ ظاہر ہے نشستیں تو یہ چھین لیں گے فارم 47 کے ذریعے، اور ضمنی انتخابات میں تو ویسے ہی کارروائی بڑی آسان ہے. فارم 45 فارم 47 پہلے ہی بنا کے انتخابات مینیج کر لیا جاتا ہے، اور حکومت کا حصہ بنانے کے لیے عددی اکثریت کے لیے واردات ہے، اور اس پر شور بھی نہیں مچتا کیونکہ لوگ ضمنی انتخابات کو سیریس نہیں لیتے. حکومتی امیدوار کو عام طور پہ عام الیکشنوں میں ووٹ ملتے ہیں، اس میں تو ان کا ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے. تحریک انصاف کو البتہ یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ سے عوام جو اس دفعہ ووٹ جب نہیں ڈالنے جائے گی، اپنی دلچسپی ظاہر نہیں کرے گی، یعنی بائیکاٹ کرے گی دوسرے معنوں میں، تو انہیں اندازہ ہوگا. جس طرح لاہور میں انہوں نے کل رات نون لیگ نے جلسہ کروایا لاہور میں، تو وہاں عوام کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کے رہنما بغیر خطاب کے بھاگ گئے. تو یہ ایک ریفرینڈم کی طرح کا ایک معاملہ ہوگا، سامنے آئے گا کہ جب آپ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ یہ کارروائی کریں تو لوگ فارم 47 کے نظام کو تسلیم نہیں کریں گے. تو تحریک انصاف کی میرے خیال میں لوگ جو ہے انہیں تو خان کی ہدایات پہ ہی چلنا چاہیے. عمران خان نے پہلے بھی دیکھیں 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑیں کہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم اقتدار کے لیے نہیں کر رہے. اگلا جو اہم مسئلہ اس وقت خان کے بیٹوں کی آمد کا، منگل کو اس کا اعلان ہے، ویزا ٹریکنگ نمبر ان کے آئے ہوئے ہیں، درخواستوں کی جمع ہے. حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے خاص طور پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ آنے کی اجازت دیں تو انہیں اندازہ نہیں ہے کہ عوامی رد عمل کیا ہو. غیر یقینی صورتحال ہے، یہ ویزا نہیں دینا چاہتے. اب ویزا نہ دیں تو مشکل ہے کہ امریکہ سے بھی دباؤ ہے، امریکی سیاستدان ہے، آپ کو پتہ ہے میڈیا کے ساتھ عالمی سطح پر انٹرویوز ہے، خبر بن چکی ہے. عالمی سطح پر جب اس طرح کی خبریں بنے تو آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہے. ابھی ایک خبر آپ نے شاید دیکھی ہوگی جو بلوچستان میں 7 سال کے بچے کے اوپر ایک تقریر کرنے پر جو سوشل میڈیا پر شیئر کی، دہشت گردی کا پرچہ کاٹا 7 سال کے بچے پر. تو پوری دنیا میں لان تان ویسے ہی ہو رہی ہے. اس میں مزید ابھی کل نیو یارک ٹائمز میں جو آرٹیکل چھپ گیا جس میں عمران خان کی قید کا براہ راست 2 سال کا ذمہ دار آرمی چیف کے احکامات کو ٹھہرایا گیا کہ پاکستان میں ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا لگا ہوا ہے، قانون معطل ہے، 2024 کے الیکشن چوری ہوئے ہیں، سوشل میڈیا بند ہوا ہے، پرامن مظاہرین پر گولیاں چلی ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے اہل خانوں کو ہراساں کیا گیا. تو یہ اتنا بڑا آرٹیکل جو ہے وہ نیو یارک پوسٹ میں، بلکہ اس پہ عمران خان نے کا جو بیان ہے کہ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار عاصم منیر ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جریدہ ہے، اس میں فرسٹ گلوبل اوورسیز پاکستانی ہے، امریکن پاکستانی ہے، ڈاکٹر عثمان ہے، ان کی ٹیم ہے، باقی لوگ، انہوں نے بڑی محنت سے یہ آرٹیکل چھاپا ہے، اس میں فنڈنگ کی ہے باقاعدہ. اس آرٹیکل کی بنیاد پر دیکھیں اب پاکستان کے صحافی بھی اب کھل کر سر عام بولنا شروع ہو گئے، جو پہلے نہیں بولتے تھے. اب وہ خود فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نام لے رہے ہیں کہ عمران خان کا اصل معاملہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ہے. جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ان کے پیغامات دیکھیں اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں، اور وہ تمام بڑے بڑے ان کے جگادرو، اس میں انصار عباسی ہیں، سہیل وڑائی جیسے لوگ جو پیغامات آپ کو دیتے رہے کہ بیرسٹر گور ہوں، علی مین گنڈا پور ہوں، ان سب کو بتا دیں گے 9 مئی کے مقدمات میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی نرمی نہیں ہوگا، کوئی معافی نہیں مانگی جائے. اب دیکھیں آپ ذرا 9 مئی کے حالات میں کہ لاہور میں، پنڈی میں، فیصل آباد میں، سرگودا، گوجرانوالا میں، یہاں پہ کچھ 36 کے قریب کیسز ہیں، اور اس میں یہ آپ کو بار بار عمران خان کو مرکزی ملزم ٹھہراتے ہیں. اب سوائے ایک GHQ کیس کے علاوہ باقی 34-35 کیسوں میں اب 27 مہینے گزر چکے ہیں، عمران خان کے خلاف چالان تک جمع نہیں ہوا سوائے GHQ کیس میں. وہ بھی جو کیس ہے وہ تقریباً 10-15% بھی نہیں ہوا، اس کی 1 یا شاید 2 سماعتیں ہوئی ہیں. ٹرائل کی حد تک یہ عمران خان کا کیس ہی نہیں شروع کر رہے. اب اس میں انہوں نے کیا واردات رکھی ہے وہ ظاہر ہے اب 2-4 دنوں میں سامنے آ جائے گی. اور اسٹیبلشمنٹ تو براہ راست شکایت کرتی ہے ججز سے کہ ملٹری کورٹس ہمیں بنانے دیں، کیس وہاں لے کے جائیں، یا پھر آپ انسداد دہشت گردی کو ملٹری کورٹ میں بدل دیں. اور وہی ہوتا نظر آ رہا ہے، جھوٹے گواہ، جھوٹی آڈیو ویڈیوز آپ کو پتہ ہے، جس کا بھی خاقان عباسی نے اعتراف بھی کیا کہ جس طرح مشرف کا جہاز اغوا کرنے پر اس وقت آڈیو ویڈیو ٹرانسکرپٹ باقاعدہ عدالتوں میں پیش کیے گئے تو ججز نے تسلیم نہیں کیا، اس کیس کو اڑا دیا. اور آج کی عدلیہ اس عدلیہ سے 1000 گنا بدتر ہے، یہ یاد رکھیے گا. اسی طرح بھی ڈیل کے حوالے سے بھی یہ لوگ خبریں چلاتے رہے. اب تو یہ خود کنفرم بھی کر رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں برطانوی سفیر بھی اڈیالہ جیل گئی.
یہ حذیفہ رحمان جو ان کے ایک ترجمان ہے یا سہیل وڑائچ صاحب ہیں کنفرم کر رہے ہیں باقاعدہ کہ عمران خان کو بنی گالا میں بھی تمام ڈیلز کی آفر ہوئی کہ سسٹم کو تسلیم کریں, خاموش ہو جائیں. اور سہیل وڑائچ نے یہاں تک معاف کیجیے گا بیان دیا کہ یہ آفر گنڈا پور کے ذریعے بھیجی گئی جس میں عمران خان نے باقاعدہ جوتی اتار لی. اب پتہ نہیں سہیل وڑائچ صاحب کا دھیان کس طرف تھا. بہر اسٹیبلشمنٹ کی یہ خبریں کنفرم کر رہے ہیں, اور ساتھ آصف منیر صاحب کو صدر کی پروپوزل بھی کنفرم کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم اگلا محسن نقوی کا نام بھی بتا رہے ہیں, اور تسلیم کریں کہ نظام نہیں چل رہا. تو یہ ساری چیزیں ایڈ کریں مریم نواز سمیت کہ ڈیلیور حکومت نہیں کر رہی, زبردستی قبضے میں بیٹھے ہیں, اوپر سے نااہل بھی ہیں, کرپٹ بھی ہیں اور ڈفر بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں. محسن نقوی کے ابھی صرف ایک بنگلے کی منسٹر اینڈ کلب میں جو تزئین و آرائش 4 کروڑ کی, آپ کو پتہ ہوئی 4 کروڑ کی, جبکہ سی ڈی اے میں ابھی غریب ملازمین کی نہ تنخواہ میں اضافہ ہو بلکہ ان عوام پر جو ٹیکسز لگے. ان کے اتنے مسائل ہیں, یقین کریں کہ عام حالات میں اگر یہ بدماشی کے ذریعے بندوق کے ذریعے حکومت نہ کرتے, کوئی جمہوری حکومت دنیا کی نہیں چل سکتی, کوئی جمہوری حکومت. صرف یہ ایک چینی کے معاملے پر اتنا بڑا بحران بن سکتا تھا. امن و امان معیشت کو چھوڑ دیں, چینی جو انہوں نے درآمد کی ہے IMF جس کی وہ خلاف ورزی پر تحقیقات کر رہا ہے, اس میں نام کس کا ہے؟ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا, کہ درآمد کا جو خفیہ معاہدہ ٹینڈر کیسے جاری دیا, کس کو دیا, کس قیمت پر چینی خریدی, یہ سب کچھ کھل کے آیا تو اسحاق ڈار کا نام. اب لوگ سوچتے ہیں اسحاق ڈار کے پاس ایسی کیا بدماشی ہے کہ نواز شریف کے خلاف باقاعدہ حلف نامہ بھی لکھ کے گیا. دیکھیں کوئی کمزوری نواز شریف کیا ہے کہ اس کو 2 سال آنے کے بعد سینیٹر بنایا, پچھلے واجبات بھی دیے, ڈپٹی وزیر اعظم بھی لگایا, وزیر خارجہ بھی لگایا, اور وزارت خزانہ میں بھی سارا اس کا عمل دخل. تحریک انصاف کے ایک رہنما نے مجھے بتایا ہے کہ نواز شریف کے کچھ پرانے ایسے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح والے اسکینڈلز اسحاق ڈار کے پاس موجود ہیں, جس کی وجہ سے نواز شریف اس وقت خوفزدہ ہے. سہیل وڑائچ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف اب سیاست سے ریٹائر ہو گئے, ظاہر ہے کچھ بچا نہیں, لیکن شاید معاملہ یہی ہوگا, اسی وجہ سے سامنے آئی نہیں کہ اسحاق ڈار کو البتہ ٹریڈ ڈیل کے لیے انہوں نے بھیجا. حالانکہ ٹریڈ ڈیل انہیں پتہ ہے کہ صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. امریکہ کو تو بھارت کے ساتھ دیکھیں شکایت صرف ایک ہی ہے کہ آپ ہمارے اتحادی ہیں لیکن آپ روس کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کرتے. ہماری ان کے ساتھ مخالفت ہے, آپ نیوٹرل ہو جاتے ہیں, معاہدے کر رہے ہیں, اسلحہ خرید رہے ہیں, نیوکلیر پلانٹ بھی ان سے بنوا رہے ہیں, روس سے سارے معاملات کر رہے ہیں. تو ہندوستان تو انہیں کہتا ہے آپ پاکستان کے ساتھ اگر دوستی رکھ سکتے ہیں تو پھر ہم روس کے ساتھ کیوں نہیں رکھ سکتے. ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, ہماری ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے, ہمیں یورپی یونین روس سمیت تمام ممالک تسلیم کرتے ہیں, اسلحے میں رعایت دیتے ہیں, نیوکلیر ٹیکنالوجی دیتے ہیں, ہمارے ساتھ تجارت کرتے ہیں. تو آپ کس کھاتے میں؟ بھارت تو دیکھیں روس کے ساتھ ابھی جنگی جہاز جو F-35 امریکہ سے خریدنے تھے اربوں ڈالرز کی ڈیل, وہ روس کے ساتھ کرنے جا رہا ہے. اور امریکہ کو تو انہیں پتہ ہے جب انہوں نے مال بیچنا ہے, اسلحہ بیچنا ہے, تو ساتھ پابندیاں ساتھ شامل ہوں گی. جس طرح پاکستان کو F-16 کی مشینری دی تو اس وقت کہا کہ یہ جہاز ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, تو انہیں اگر اسلحہ دیا کہہ دیا چین کے خلاف استعمال نہیں کریں گے, یا سافٹ ویئر جس طرح وہ ان کے رافیل تھے تو یہ ان کے تابع ہو جائیں گے جس طرح پاکستان تابع, تو وہ دباؤ نہیں مانتے. اور خوددار ملک ہوں, خوددار عوام ہو, یقین کریں وہ قبول نہیں کرتے دباؤ. جہاں بھی قانون کی بالادستی ہو, جمہوری ہو, تو وہ کبھی غیر ملکی مداخلت نہیں مانتے. میں آپ کو اس کی بہت بڑی مثال دیتا ہوں جو آج ہوا. سب جانتے ہیں اسرائیل کتنا طاقتور ہے, کتنی مضبوط لابی ہے, لیکن جہاں خوددار قومیں ہوں یا ججز ہوں, عدلیہ آپ کی آزاد ہو. فلسطین کے لیے آسٹریلیا میں سڈنی ہاربر برج پر عظیم الشان مظاہرہ ہوا. اس میں حکومت نے, جو مقامی پولیس تھی, سیکیورٹی کے ادارے تھے, انہوں نے کہا جی امن و امان خراب ہوگا. بڑی کوشش کی کہ سڈنی ہاربر برج ایک بہت بڑا نام ہے, یہاں مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے, بہت بڑا مقام ہے. دباؤ تھا, بہت سیاسی دباؤ تھا, اسرائیل کا دباؤ تھا, مضبوط لابی. لوگ سپریم کورٹ پہنچ گئے, پٹیشن دائر کی. سپریم کورٹ نے تمام پابندیوں کو کالعدم قرار دیا, غیر آئینی قرار دیا, اور پرامن جمہوری ممالک میں کہا یہ حق ہے, حق احتجاج تسلیم کیا, اور مظاہرین کو کہا جائیں آپ سڈنی ہاربر برج پر مظاہرہ کریں. اور وہاں شدید بارش میں لاکھوں لوگوں نے آج اتنا بڑا مظاہرہ, عوام کا جو جذباتی رد عمل نظر آیا. پوری دنیا کو یہ پیغام تھا کہ آپ پرامن احتجاج نہیں دبا سکتے. جب عوام کا جذبہ طوفانی ہو تو پھر اس میں طوفانی بارشیں بھی نہیں رکتی. اور یہ غیر مسلم لوگ تھے. تو پاکستان کی عوام کو دیکھیں, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کی عدالتیں کمپرومائز ہیں, سسٹم ہائی جیک ہے, سب کچھ آپ کے سامنے, لیکن آپ کو اپنے پرامن حق کے لیے اسی طرح نکلنا ہوگا جس طرح پوری دنیا کے غیر مسلم اس وقت فلسطین کے لیے نکل رہے ہیں. آپ کے لیے فلسطین پاکستان میں بنا ہوا ہے, تو اپنے حقوق کے لیے آپ خود کھڑے ہوں, آپ خود جدوجہد کریں گے, تب تک یہ معاملہ ہوگا. ایک دوسرے پہ نہ پھینکیں, وہ نکلیں گے تو پھر ہم نکلیں گے, وہ نکلیں اور حکومتیں بدلیں, اس طرح نہیں. آپ سب کو مل کے اکٹھے اکائی کی طرح اپنے حقوق کے لیے کرنا ہوگا, اور آپ کریں گے انشاءاللہ. آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. ویسے اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.